مسئلہ کشمیر کا آغاز، حقائق کیا مہاراجہ ہری سنگھ واقعی ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا؟ دی کشمیر ڈسکورس کی پارٹیشن سیریز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ 19 جولائی کی قرارداد کیوں اور کس کے کہنے پر منظور ہوئی تھی، کیسے وہ قرارداد پنچ بغاوت سے جڑی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مسئلہ کشمیر کے آغاز میں مہاراجہ ہری سنگھ اور کانگریس کے کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ گزشتہ 76 برس کے دوران ہندوستان اور پاکستان میں مسئلہ کشمیر کے آغاز کو لے کر بہت کچھ لکھا گیا۔ جہاں انڈیا کے لکھاریوں نے 22 اکتوبر 1947 کے قبائلی حملے کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا، وہیں دوسری جانب پاکستانی لکھاری ریاست کی سرپرستی میں مسلمانوں کی نسل کشی اور ہری سنگھ اور کانگریس کے گٹھ جوڑ کو بنیاد بنا کر مسئلے کی ذمہ داری ان پر عائد کرتے نظر آتے ہیں۔ اس دوران دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے بہت سے غیر جانبدار لکھاریوں نے بھی اس پر قلم اٹھایا اور ان کی دسترس میں جو بھی مواد موجود رہا اس کی بنیاد پر اپنی اپنی رائے دی۔ مثال کے طور پر 1980 کی دہائی سے قبل مغربی لکھاریوں کا زیادہ فوکس قبائلی حملے پر رہا، جبکہ اس عرصے میں ہندوستان میں شائع ہونے والے سردار پٹیل کے خطوط اور برطانیہ میں شائع ہونے والے تقسیم ہند کے متعلق آفیشل پیپرز کے مجموعے ٹرانسفر آف پاور کے بعد یہ سلسلہ تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد آنے والی کتابوں میں ان کی گفتگو ہری سنگھ اور کانگریس کی جانب سے اگست 1947 سے لے کر اکتوبر 1947 کے اقدامات پر زیادہ گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال جو کہ خاصا توجہ طلب ہے وہ ہے کہ کیا ہری سنگھ واقعی ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا جیسا کہ ہندوستانی لکھاری کہتے ہیں، اور اس نے صرف 22 اکتوبر کے قبائلی حملے کے بعد مجبوری میں انڈیا سے الحاق کیا، یا ہری سنگھ انڈیا سے الحاق کرنے پر پہلے سے ہی رضامند ہو چکا تھا اور اسی سلسلے میں وہ زمینی سطح پر الحاق کی راہ ہموار کرنے میں مصروف تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہری سنگھ ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا تو اس بات میں کچھ حقیقت ضرور موجود ہے، مگر یہ آدھا سچ ہے۔ ہری سنگھ شروع میں ریاست کو واقعی خود مختار رکھنا چاہتا تھا۔ اس بارے میں ہری سنگھ کو اس کے وزیر اعظم رام چندر کاک کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس بات کی تصدیق کے لیے ہمارے پاس رام چندر کاک کا سردار پٹیل کی جانب 25 اگست 1946 کا خط ہے، جس میں کاک نے لکھا: "The analogy you draw between the British government and the interim government on the one side and this government on the other is misleading. This government is fundamentally of this country. Its history is our history and the government is indigenous and contains a substantial popular element." یعنی آپ کا یوں ہندوستان کی عبوری حکومت کو برٹش گورنمنٹ آف انڈیا سے تشبیہ دینا حادثہ گمراہ کن معلوم ہوتا ہے۔ کشمیر کی حکومت اس ملک یعنی کشمیر کی حکومت ہے۔ اس ملک کی تاریخ ہماری اپنی تاریخ ہے۔ اس ملک کی حکومت لوکل ہے اور عوام کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ اسی طرح نومبر 1946 کو رام چندر کاک نے لارڈ ویول کی جانب خط لکھ کر پوچھا کہ اگر پرنسلی اسٹیٹ انڈین یونین میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کر دے تو ایسے میں حکومت برطانیہ کا رد عمل کیا ہوگا، اور کیا برطانوی حکومت ایسی صورتحال میں ریاست کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری مدد فراہم کرے گی تاکہ ریاست اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے۔ اس خط کو وائسرائے تک ریاست میں موجود برٹش ریزیڈنٹ کرنل ولفریڈ ویب نے پہنچایا، جنہوں نے رام چندر کاک کے خط کے ساتھ اپنے نوٹ میں لکھا: "I am inclined to think that the Maharaja and Cock are seriously considering the possibility of not joining the Indian Union if it were formed. On a previous occasion, Cock hinted to me that Kashmir might have to stay out of the Union. The Maharaja's attitude, as I suspect, is that once paramountcy disappears, Kashmir will have to stand on its own feet. That the question of the loyalty to the British government does not arise, and Kashmir will be free to ally itself to any power, not excluding Russia, she chooses." یعنی میرے خیال سے مہاراجہ اور کاک کشمیر کو انڈین یونین میں نہ شامل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کاک مجھے اشارہ دے چکا ہے کہ کشمیر انڈین یونین سے باہر رہے گا،
جبکہ ہری سنگھ کے خیال میں پیراماؤنٹ کے ختم ہو جانے کے بعد کشمیر کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس مقصد کے لیے چونکہ اس وقت برطانوی حکومت سے وفاداری کی شرط ختم ہو چکی ہوگی تو ریاست کسی بھی ریجنل پاور بشمول روس کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر ہری سنگھ ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا تو پھر کیا ہندوستان لکھاریوں کا یہ کہنا درست ہے کہ 22 اکتوبر 1947 کو قبائلیوں کی ریاست میں داخل ہونے کے باعث ہری سنگھ کو مجبوراً انڈیا سے الحاق کرنا پڑا؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں جون 1947 سے لے کر 22 اکتوبر 1947 تک دلی اور سری نگر کے درمیان ہونے والی بات چیت پر تفصیلاً روشنی ڈالنا ہوگی۔ 17 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب کشمیری دورے پر تھا تو اسے پنڈت نہرو نے ایک خط میں کشمیر کے متعلق اپنے مطالبات سے آگاہ کیا۔ یہ خط ٹرانسفر آف پاور میں شائع ہوا۔ نہرو کے اس خط میں 2 باتیں قابل ذکر تھی۔ اول، ریاست کے وزیر اعظم رام چندر کاک کی اپنے عہدے سے برطرفی، اور دوسرا، بغاوت کے جرم میں قید شیخ عبداللہ کی جیل سے رہائی۔ مگر دیکھا جا سکتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان دونوں ہی مطالبات کو منوانے میں ناکام رہا۔ ماؤنٹ بیٹن کی کشمیر سے واپسی پر پنڈت جواہر لال نہرو نے خود کشمیر جانے کا فیصلہ کیا، مگر ماؤنٹ بیٹن کے سمجھانے پر نہرو نے اس شرط پر ارادہ ترک کر دیا کہ اب کشمیر نہرو کے بجائے کانگریس کے ایک اور بڑے لیڈر گاندھی جی جائیں گے۔ گاندھی جی 31 جولائی کو کشمیر روانہ ہوئے۔ وہاں 4 دن گزارنے کے بعد 5 اگست کو واپس آئے۔ اپنے کشمیر دورے سے واپسی کے بعد گاندھی جی نے 6 اگست کو نہرو اور پٹیل کی جانب خطوط کے ساتھ ایک نوٹ بھیجا جس میں انہوں نے اپنے وزٹ کے دوران ہونے والی باتوں کا خلاصہ کیا۔ گاندھی جی کا وہ نوٹ ہمیں پیارے لال کی مہاتما گاندھی دی لاسٹ فیز اور انڈین منسٹری آف انفارمیشن کی جانب سے شائع کردہ کلیکٹڈ ورکس آف مہاتما گاندھی میں ملتا ہے۔ دونوں جگہ گاندھی جی کا یہ نوٹ نامکمل حالت میں ہے۔ اس نوٹ میں رام چندر کے متعلق گاندھی جی نے جو لکھا اس میں کچھ جملے حذف کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال وہ نوٹ ہم تک جس شکل میں پہنچا وہ آپ کی اسکرین پر شیئر کر دیتے ہیں۔ گاندھی جی لکھتے ہیں، During the 2 interviews with the Prime Minister, I told him about his unpopularity among the people. He wrote to the Maharaja that on a sign from him he would gladly resign. یعنی ریاست کے وزیر اعظم رام چند کاک کے ساتھ میری دونوں ملاقاتوں میں میں نے اسے ریاست کی عوام میں اس کی غیر مقبولیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ رام چند کاک نے مہاراجا کی جانب خط لکھا اور بتایا کہ مہاراجا کے دستخط پر وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہیں۔ گاندھی جی کے اس دورہ کے بعد 11 اگست کو رام چند کاک کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ رام چند کی جگہ ہماچل پردیش سے تعلق رکھنے والے جھانک سنگھ کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپا جاتا ہے۔ پنڈت پریم ناتھ بزاز اور جسٹس یوسف سراف کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب الحاق کے متعلق ہری سنگھ کا فیصلہ تبدیل ہو چکا تھا اور وہ انڈیا سے الحاق پر راضی ہو چکا تھا۔ پریم ناتھ بزاز لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کشمیر مہاراجا سے ڈیل کرنے آئے تھے۔ ان کے مطالبات تھے کہ رام چند کاک جو کہ ریاست کو خود مختار رکھنے کا حامی تھا کو ہٹا کر اس کی جگہ کانگریس کے کسی حامی کو لگا دیا جائے، ریاست کا الحاق انڈیا سے کیا جائے، نیشنل کانفرنس کے لیڈران کو رہا کیا جائے۔ بزاز مزید لکھتے ہیں، With the appointment of Janak Singh, the uncertainty about the future of the state was removed, and it became clear that the Maharaja and his government, no less than the National Conference, had lined up with the Congress. یعنی جانک سنگھ کی تقرری کے ساتھ ہی ریاست کے مستقبل کے بارے میں یہ ابہام بھی دور ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ مہاراجا کی حکومت اور نیشنل کانگریس کے ساتھ صف آرا ہو چکے تھے۔ اسی طرح جسٹس یوسف سراف لکھتے ہیں، 12 اگست کے روز جب اخبارات میں رام چند کاک کی برطرفی اور جانک سنگھ کو وزیر اعظم لگائے جانے کی خبریں چھپی تو میں سینٹ جوزف کالج بارہمولہ کے پرنسپل فادر جی شینکس کے پاس گیا۔ فادر جی شینکس قائد اعظم کے ایڈمائرر اور مطالبہ پاکستان کے سپورٹر تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا ان کے پاس اس بارے میں کوئی اندرونی خبر ہے، تو جواباً انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کل سری نگر جائیں گے اور وہاں موجود برٹش ریزیڈنسی سے اندرونی خبر لائیں گے۔ سری نگر سے واپسی پر فادر شینکس نے مجھے بتایا کہ مہاراجا نے آخر کار انڈیا سے الحاق کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، مگر کچھ ماہ تک اس بات کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ جسٹس یوسف سراف اور پنڈت پریم ناتھ بزاز کی باتوں کی تائید 13 اگست 1947 کو سری نگر میں موجود
برٹش ریزیڈنٹ ولفریڈ ویب کی جانب سے ماؤنٹ بیٹن کے پرائیویٹ سیکرٹری جارج ایبل کو لکھے نوٹ سے ہو جاتی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں Cock asked for permission to retire as he felt he had lost confidence of ruler who he found has been corresponding with Congress through other channels. I believe break came because of indecision of His Highness to make up his mind either to join one or other dominion or in peculiar circumstances for Kashmir to come into the open and ask for agreements with both. His Highness, Dogras and Hindu communities incline towards India, but bulk of population are Muslim and if consulted would probably favor Pakistan, especially Mirpur, Poonch and Muzaffarabad area. Cock, although Hindu, clearly saw implication and felt that if Kashmir joined either dominion, especially India, it would mean serious trouble. یعنی کاک نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کا مہاراجہ پر اعتماد ختم ہو چکا ہے جو کہ دوسرے چینلز کے ذریعے کانگریس کے ساتھ رابطے میں تھا. میری رائے میں اختلاف کی وجہ الحاق بنا ہے. ہری سنگھ کا جھکاؤ انڈیا کی جانب ہے جبکہ کاک سمجھتا ہے کہ انڈیا سے الحاق کیا گیا تو ریاست میں بہت سے مسائل جنم لیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہری سنگھ نے اگست 1947 میں ہی انڈیا سے الحاق کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا تو اس کا اعلان کرنے میں 2 ماہ کیوں لگا دیے؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں اس وقت دلی اور سری نگر کے درمیان ہونے والی بات چیت سے مل جاتا ہے. دراصل کانگریس کو کشمیر کے انڈیا سے الحاق کی راہ ہموار کرنے کے لیے کچھ تیاریاں کرنی تھی. اس دوران ریاست میں حکومتی سطح پر چند مزید تبدیلیاں بھی ہوئی. میجر جنرل جانک سنگھ کی جگہ ہماچل سے ہی تعلق رکھنے والے جسٹس مہر چند مہاجن جو کہ باؤنڈری کمیشن میں کانگریس کی نمائندگی بھی کر رہے تھے کو وزیر اعظم لگایا گیا. اسی طرح ستمبر میں ہی میجر جنرل اسکاٹ کی ریٹائرمنٹ کے بعد انڈیا سے درآمد لیفٹیننٹ کرنل کشمیر سنگھ کاٹوچ کو ریاستی فوج کا کمانڈر ان چیف لگایا گیا. زمینی سطح پر کشمیر کے بھارت سے الحاق کو ممکن بنانے کے لیے کانگریس کی نظر میں سب سے ضروری قدم جو تھا وہ ریاست میں کانگریس کی اتحادی جماعت نیشنل کانفرنس کے لیڈر شیخ عبداللہ کی جیل سے رہائی تھی. دراصل نہرو چاہتا تھا کہ مہاراجہ شیخ عبداللہ کو رہا کرے اور اسے حکومت کا حصہ بنائے تاکہ وادی کشمیر کی ایک بڑی اکثریت جو کہ شیخ عبداللہ کی حامی تھی ریاست کے بھارت سے الحاق کی حمایت کر سکے. جبکہ دوسری جانب اس معاملے میں ہری سنگھ خاصی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا. وہ شیخ عبداللہ کے ساتھ پاور شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا. الحاق کے اعلان میں دیری کی وجہ بھی یہی تھی. اس بارے میں ریاست کے نئے وزیر اعظم مہر چند مہاجن اپنی کتاب لکنگ بیک میں لکھتے ہیں After having met Maharaja in Srinagar, I went to Delhi where on 21st September I met Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, and I told him the terms on which the Maharaja wanted me to negotiate with India. The Maharaja was willing to accede to India and also to introduce necessary reforms in the administration of the state. He, however, wanted the question of administrative reforms taken up later on. Pandit ji wanted an immediate change in the internal administration of the state and he felt somewhat annoyed when I conveyed to him the Maharaja's views. Pandit Nehru also asked me to see that Sheikh Abdullah was set free. یعنی کشمیر میں مہاراجہ سے ملاقات کے بعد میں واپس دلی گیا جہاں میں ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت نہرو سے ملا. میں نے نہرو کو وہ ٹرمز بتائی جن پر مہاراجہ چاہتا تھا کہ میں بھارت سے مذاکرات کروں. میں نے نہرو سے کہا کہ مہاراجہ الحاق کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور ریاست میں ضروری ریفارمز لانے پر بھی راضی ہے، لیکن مہاراجہ چاہتا ہے کہ ریاست میں ریفارم والے معاملے پر عمل درآمد بعد میں کیا جائے، جبکہ نہرو ریاست کی ایڈمنسٹریشن میں فوراً تبدیلیاں چاہتے تھے اور وہ خاصے نالاں بھی ہوئے تھے جب میں نے انہیں اس بارے میں مہاراجہ کے خیالات سے آگاہ کیا تھا. پنڈت نہرو نے مجھے کہا کہ میں دیکھوں کہ شیخ عبداللہ رہا ہوا کہ نہیں. اسی دوران دلی اور سری نگر کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا اور دلی کی جانب سے مہاراجہ پر شیخ عبداللہ کو رہا کرنے کے بعد حکومت کا حصہ بنائے جانے کا دباؤ مسلسل بڑھتا رہا. انہی خطوط میں ایک قابل ذکر خط پنڈت نہرو کا ہے جو انہوں نے 27 ستمبر کو سردار پٹیل کی جانب لکھا، جس میں پنڈت نہرو نے کشمیر کے انڈیا سے الحاق کو مکمل بنانے میں شیخ عبداللہ اور اس کی جماعت نیشنل کانفرنس کی اہمیت کے بارے میں لکھا. اپنے اس خط کے شروع میں نہرو پٹیل کو ریاست میں بغاوت اور پاکستان کی جانب سے کشمیر پر لشکر بھیجے جانے کی تیاریوں کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اکتوبر کے آخری ہفتے یا نومبر کے شروع تک ریاست کا انڈیا سے الحاق کروا دینا چاہیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی.
ریاست کے انڈیا سے الحاق کو ممکن بنانے میں شیخ عبداللہ کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہوئے نہرو کہتے ہیں It seems to me urgently necessary, therefore, that the accession to the Indian Union should take place early. It is equally clear to me that this can only take place with some measure of success after there is peace between the Maharaja and the National Conference and they cooperate together to meet the situation. This is not an easy task, but it can be done chiefly because Abdullah is very anxious to keep out of Pakistan and relies upon us a great deal for advice. At the same time, he cannot carry his people with him unless he has something definite to place before them. What this can be in the circumstances I cannot define precisely at the present moment, but the main thing is that the Maharaja should try to gain the goodwill and cooperation of Abdullah. This is the belief also of various minorities in Kashmir who have no other support to lean upon. I do not think it is possible for the Maharaja to function for long if no major section of the population supports him. It would be a tragedy if the National Conference remains passive owing to frustration and lack of opportunity. نہرو مزید کہتے ہیں کہ میری نظر میں واحد راستہ یہی ہے کہ مہاراجہ شیخ عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے لیڈران کو رہا کرے اور ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اس کے بعد ہی الحاق کا اعلان کیا جائے۔ نہرو مزید لکھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس واقعی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اگر اس کو پراپرلی ہینڈل کیا جائے۔ اگر بائی چانس یہ لوگ مہاراجہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کم از کم غیر جانبدار ہی رہتے ہیں تو کشمیر کا انڈیا سے الحاق بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خط کے آخر میں نہرو پٹیل کو بتاتے ہیں کہ اپنی ملاقات میں انہوں نے یہی باتیں مہر چند مہاجن کو بھی بتائی تھیں۔ اسی دوران شیخ عبداللہ ہری سنگھ کو خط لکھ کر معافی مانگتے ہیں اور 29 ستمبر کو عام معافی کے نام پر شیخ عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے لیڈران اور ورکرز کی رہائی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب غلام عباس سمیت مسلم کانفرنس کے دیگر لیڈران بدستور قید رہتے ہیں۔ بہرحال شیخ عبداللہ کو رہائی تو مل جاتی ہے مگر ہری سنگھ ابھی بھی اس کے ساتھ پاور شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ ثبوت کے طور پر شیخ عبداللہ کا نہرو کی جانب 6 اکتوبر کا خط موجود ہے جس میں اس نے لکھا Beyond sending me vague messages, Maharaja had taken no concrete steps so far. یہاں تک کہ مہاراجہ نے شیخ عبداللہ کے ساتھ فکس کی گئی 6 اکتوبر کی میٹنگ بھی کینسل کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ گو کہ ہری سنگھ کے الحاق پر رضامند ہونے کے باوجود بھی انڈین حکومت وقتاً الحاق سے منع کر رہی تھی۔ مثال کے طور پر ہری سنگھ کے رائٹ ہینڈ کرنل بھگوان سنگھ اپنی کتاب پولیٹیکل کانسپریسیز آف کشمیر میں لکھتے ہیں 10 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے مصنف بھگوان سنگھ جو کہ سروس سے ریٹائر ہو چکا تھا کو گلاب محل پیلیس میں بلوایا اور اسے سروس واپس جوائن کرنے کا کہا۔ ہری سنگھ نے ماؤنٹین بیٹریز پھر سے کھڑی کرنے کی ضرورت ظاہر کی اور مصنف سے کہا کہ وہ اس کے لیے اسکیم ترتیب دے جو کہ اس نے اگلے دن 11 اکتوبر کو کر دی۔ پھر 12 اکتوبر کو مصنف کو ایک خط اور اسلحے اور بارودی مواد کی لسٹ دے کر سردار پٹیل کے پاس دلی بھیجا تاکہ ضرورت پیش آنے پر یعنی صوبہ سرحد سے حملہ ہونے پر کوہالہ کے پل کو توڑا جا سکے۔ سردار پٹیل نے بہت کوشش کی لیکن اس سیٹ اپ کے اندر جس میں کمانڈر ان چیف اور سپریم کمانڈر ابھی تک برٹش تھے وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ لگ رہا تھا کہ یہ جواز دیا جا رہا ہے کہ ریاست نے ہندوستان سے الحاق نہیں کیا، جس پر مصنف نے سمجھایا کہ ہری سنگھ الحاق میں دیری نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ الحاق اسی وقت ہو جائے، لیکن سردار پٹیل نے کہا نہیں ابھی مزید تیاریاں باقی ہیں۔ وہ تیاریاں شیخ عبداللہ کو حکومت میں شامل کر کے ایک پروویژنل گورنمنٹ کا قیام تھا۔ اس بارے میں نہرو کا مہر چند مہاجن کو 21 اکتوبر کا خط تفصیلاً روشنی ڈالتا ہے۔ خط میں نہرو لکھتے ہیں It is clear that the only proper solution of the Kashmir problem today lies in the fullest cooperation between the Maharaja and the people of Kashmir as represented by the National Conference. That cooperation can only come when people feel that they are more or less running the show. That is why I suggested you to take some step like the formation of a provisional government. Sheikh Abdullah, who is obviously the most popular person in Kashmir, might be asked to form such a government. In law, there need to be no major change and Hari Singh's power would therefore continue. But in practice, the burden would fall on the interim government. There should also be an announcement of fresh elections in the near future to the assembly. The date need not to be fixed yet. This will prove to the people that the state authorities mean business.
In view of all the circumstances, I feel it will probably be undesirable to make any declaration of adhesion to the Indian Union at this stage. This should come later when a popular interim government is functioning. I need not to tell you about the urgency of the situation and the dangers inherent in it. یعنی کشمیر کی صورت حال کا بہترین حل مہاراجہ اور کشمیر کی عوام جس کی نمائندگی نیشنل کانفرنس کرتی ہے کے درمیان تعاون میں مضمر ہے. لوگ تعاون تبھی کریں گے جب انہیں یقین دلایا جائے کہ اپنے معاملات وہی چلا رہے ہیں. اس لیے آپ کو عارضی حکومت تشکیل دینے کے لیے کہا گیا ہے اور اس بارے میں شیخ عبداللہ جو کہ بلا شبہ کشمیر کے سب سے مقبول لیڈر ہیں کی مدد لی جا سکتی ہے. قانون میں کسی قسم کی بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے اور مہاراجہ کے اختیارات اسی طرح رہیں گے، مگر نچلی سطح کے معاملات کا بوجھ عبوری حکومت اٹھائے گی. عبوری حکومت کے قیام کے ساتھ مستقبل قریب میں اسمبلی کے الیکشنز کا اعلان بھی ہونا چاہیے، مگر الیکشنز کی تاریخ فکس کرنا ضروری نہیں ہے. الیکشنز کے اعلان سے عوام کو لگے گا کہ یہ ریاستی حکومت واقعی ان کے لیے کچھ تبدیلیاں لا رہی ہے. تمام حالات کے پیش نظر میری رائے میں اس وقت ریاست کا انڈین یونین سے الحاق کا اعلان کر دینا غیر فائدہ مند رہے گا. الحاق کا اعلان عبوری حکومت کے قیام کے بعد ہی ہونا چاہیے. مجھے آپ کو حالات کی نزاکت اور اس سے جڑے خطرات سے مزید آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام باتوں کی تصدیق خود مہاراجہ ہری سنگھ سے بھی ہو جاتی ہے، جس نے 1952 میں ہندوستان کے صدر راجندر پرساد کے نام ایک طویل خط لکھا جس میں اس نے 1947 کے واقعات کا تفصیلاً ذکر کیا. 1947 کے واقعات پر ہری سنگھ نے اپنا ورژن اس کے علاوہ کہیں اور شیئر نہیں کیا. اپنے اس خط میں ہری سنگھ نے نہرو کے اسی 31 اکتوبر کے خط کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ انڈین گورنمنٹ نے اسے صلاح دی تھی کہ فی الحال الحاق کا اعلان نہیں کرنا. ایسا کرنے سے پہلے عبوری حکومت کا قیام ضروری ہے. خط میں ہری سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے مہر چند مہاجن کو بھی وزیر اعظم کانگریس کے کہنے پر لگایا تھا. ہری سنگھ نے 1947 کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ وہ ستمبر 1947 سے کانگریس کی مکمل ڈکٹیشن پر چلتا رہا. سری نگر اور دلی کے درمیان اس بات چیت سے یہ واضح تو ہو جاتا ہے کہ ہری سنگھ انڈیا سے الحاق کرنے پر راضی تھا، بس شیخ عبداللہ کو حکومت میں حصہ دینے سے ہچکچا رہا تھا. اسی سلسلے میں ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ کیا اس وقت پاکستان حکومت یا ریاست کی عوام ہری سنگھ کے ارادوں سے باخبر تھی؟ تو اس بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پرسنل سیکرٹری KH خورشید جو کہ اکتوبر 1947 کو کشمیر میں موجود تھے کا جناح کے نام 12 اکتوبر کا خط ہماری اچھی رہنمائی کرتا ہے. اپنے اس خط میں KH خورشید بتاتے ہیں کہ انہیں نیشنل کانفرنس کے لیڈران سے معلوم ہوا ہے کہ ہری سنگھ انڈیا سے الحاق پر مکمل رضامند ہے، مگر سردار پٹیل نے اسے ایک عبوری حکومت کے قیام سے پہلے الحاق کا اعلان کرنے سے منع کیا ہے. KH خورشید کے مطابق نیشنل کانفرنس کے ان لیڈران کو یہ باتیں شیخ عبداللہ نے پرائیویٹ میں بتائی ہیں. اس کے علاوہ KH خورشید کی ذاتی رائے میں مہاراجہ کے ہر قدم سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انڈیا سے الحاق کرنا چاہ رہا ہے. اسی تناظر میں KH خورشید یہ بھی بتاتے ہیں کہ حال ہی میں ڈپٹی وزیر اعظم کی نئی پوسٹ پر تعینات ہوا رام لال بترا بھی سردار پٹیل کا ہی منتخب کردہ ہے. اسی طرح جموں اور مشرقی پنجاب کو جوڑنے والی سڑک پر کام بھی تیزی سے جاری ہے. اس کے علاوہ میجر ولیم کرنسٹن کراچی میں موجود برٹش ہائی کمیشن کی جانب 18 اکتوبر 1947 کو سری نگر سے ایک رپورٹ بھیجتے ہیں. اپنی اس رپورٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ عام عوام کی رائے یہی ہے کہ مہاراجہ کا ارادہ انڈیا سے الحاق ہے اور اس کا اعلان مہاراجہ نومبر کے پہلے ہفتے میں اپنے جموں کے دورے پر کرے گا یا پھر مزید کچھ دنوں بعد بمبئی کے دورے میں کرے گا. میری ذاتی رائے میں بھی مہاراجہ نے انڈیا سے الحاق کا اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں کر دینا تھا، کیونکہ اس کے بعد سردیوں کی آمد تھی اور ریاست کو پاکستان کے پاس چلے جانے سے روکنا بہت مشکل تھا. بہرحال ہری سنگھ کا انڈیا سے الحاق کرنا پہلے سے طے تھا. 22 اکتوبر کو قبائلی ریاست پر چڑھائی کرتے یا نہیں کرتے فرق نہیں پڑنا تھا. اب اس بارے میں کہ قبائلی کیوں اور کس کے کہنے پر آئے، ان کا آنا ریاست کے حالات پر کیسے اثر انداز ہوا، ان کی اور لوکل باغیوں کی جانب سے سرزد ہونے والے جرائم یا دیگر غلطیوں کے بارے میں تفصیلاً گفتگو الگ سے ویڈیو میں کریں گے. اسی طرح کوشش ہوگی کہ جموں کے قتل عام اور نیشنل کانفرنس کے کردار پر بھی الگ سی ویڈیوز میں بات کریں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور اگلی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.